نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی مناسبت سے جم جڑ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمایا. ہمارے اس جمنے کو، جڑنے کو اللہ قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ہمارا جوڑ مسائل کی مجلس کا جوڑ ہے، تو اس میں تقریباً 3 مفتیان کے بیانات ہوں گے. ہر ایک کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت مقرر ہوا ہے، اور 3 حضرات بھی الگ الگ مسائل پر، الگ الگ عنوان پر بیان کریں گے. تو میرے ذمے روزوں کے سلسلے میں مسائل بیان کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اس کے بعد مفتی عبدالرشید صاحب بات کریں گے، وہ زکوٰۃ کے عنوان پر بات کریں گے. پھر مفتی اشرف صاحب تیسری مجلس میں بات کریں گے، وہ صدقہ فطرہ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر اور فدیہ اور باقی جو مسائل اعتکاف وغیرہ کے ہیں ان مسائل پر بات کریں گے. تو روزے کے سلسلے میں کچھ مسائل کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں، اور اس میں کوئی اشکال یا کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو بھی بعد میں سوال کر کر بھی اس کو حل کر لیا جا سکتا ہے. تو روزہ کی شرعی، روزہ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھنا ہے. روزے کے 2 معنی ہیں، ایک ہے اصطلاحی اور دوسرا ہے شرعی. روزہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ کہتے ہیں، لیکن شریعت میں روزہ اس چیز کا نام ہے جو صبح صادق سے لے کر شام مغرب کا وقت شروع ہونے تک، غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے، اپنی خواہشات سے رکنے کا نام ہے، نیت کے ساتھ. اب یہاں پر روزے کی کچھ تقسیم ہے، کچھ قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے. نمبر 1 فرض روزہ، جیسے کہ ابھی ہم لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ فرض روزہ ہے. دوسرا ہے واجب روزہ، وہ کیا ہے؟ منت کا روزہ، نظر کا روزہ. ہم نے منت مانگ لی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی، اس کو کہتے ہیں واجب روزہ. جب ہم کسی چیز کی منت مانگ لیے ہیں، جیسے گھر میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، میرا وہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی، تو یہ ہے منت. تو جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا اس روزے کو رکھنا. ایسے ہی نظر کا روزہ، بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہم نے نیت کر لی کہ میرے ذمے اللہ کے لیے 2 روزے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظر کا روزہ. تو منت اور نظر دونوں کے روزے واجب ہیں، جب چاہے رکھنا ضروری ہے، لیکن وقت کے ساتھ، دن کے متعین کے ساتھ اگر ہم نے منت مانگی ہے تو اسی دن رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تیسرا قسم روزے کے مستحب اور مسنون ہے، جیسے کہ ایام بیض، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، نبی کی سنت ہے. ایسے ہی ہر پیر، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے. اور چوتھی قسم کا روزہ نفل روزہ ہے، جب چاہے رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی خاموش، کوئی قضا بھی نہیں ہے اور منت بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں ہے، ایام بیض کے روزے بھی نہیں ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نفل روزہ ہے. جیسے نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں. 5ویں قسم کا روزہ ہے ممنوع اور مکروہ، یعنی کہ یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رکھیں گے تو گناہ ہوگا. وہ 2 دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو روزہ مکروہ ہوگا، یہ روزے ممنوع ہے، جائز نہیں ہیں. تو یہ 5 قسم کے روزے انسان پر آتے ہیں اور اس کو معلوم کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے،
7 چیزوں سے انسان کو سمجھایا ہے. اب یہاں پر میرے پاس اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو میں مختصر ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. ایک ماں باپ اپنے چھوٹے سے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں. سنڈے کے دن سکول نہیں رہتی، تو سنڈے کے دن چھوٹی سی 8 سال 9 سال 10 سال کی بچی سے یا بچے سے روزہ رکھواتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جب بھی بچے پر نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، جب نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو پیاس تو نہیں لگ رہی، میری بیٹی کو پیاس تو نہیں لگ رہی، میرے بیٹے کو پریشانی تو نہیں ہو رہی. چھوٹا سا بچہ ہے، روزہ فرض نہیں ہے، پھر بھی روزہ رکھنے لگائے ہیں. تو ماں بے چین، باپ بے چین، رشتہ دار بے چین کہ چھوٹا سا بچہ روزہ رکھا ہے، چھوٹی سی بچی روزہ رکھی ہے. تو ایک ماں باپ کی محبت اتنی ہے کہ اپنے بچے کو بار بار دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں کی محبت رکھنے والا، جب ایک بندی اپنے کاروبار کے ساتھ، بندہ اپنی دکان کے ساتھ، بندہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، بندہ اپنے جاب کے ساتھ، عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ، گھر سنبھالنے کے ساتھ، کپڑوں کو دھونے کے ساتھ، برتنوں کو دھونے کے ساتھ، پکانے کے ساتھ روزہ رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گرمی کے زمانے میں بھی جب میرا بندہ بندی اتنے کاموں کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک ماں باپ چھوٹے بچے کی طرف جیسا دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھا ہے، میری بندی روزی رکھی ہے، تو روزہ رکھی ہے. تو یہ 7 چیزوں سے روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا، روزے کا کیا فائدہ ہے، 7 چیزوں سے سمجھائے ہیں. تو اب وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو بیان کروں گا. اب یہاں پر دیکھیے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے متعلق اہم اور ضروری مسائل کو حاصل کرنا ضروری ہے. روزہ رکھنے سے پہلے سیکھنا، روزے کے مسائل کو سیکھنا، روزے کے مسائل کو معلوم کرنا. اس کی مثال ایسی ہی ہے، سیکھ کر کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں اس کو سمجھیے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، ہمارا روزہ صحیح ادا ہوگا، روزے میں غلطیاں نہیں ہوں گی. سیکھ کر رکھنے سے، نہیں سیکھ کر رکھیں گے تو روزے میں غلطیاں ہوں گی. نمبر 2، علم حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا. اب ہم لوگوں کو روزہ رکھنا، کیسا رکھنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا جب سیکھیں گے تو علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا. نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے، غلط فہمیوں سے آدمی بچ جائے گا، عورت بچ جائے گی. غلط فہمیاں، یہ وہ چیزیں، روزے میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا رہنا ویسا رہنا، غلط فہمیاں، دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے. انہوں بولے سو انہوں بولے سو سن لے کو وہ کاما کرتے یا چھوڑ دیتے، تو ایسی چیزوں سے بچ جاتے. نمبر 3 یہ فائدہ. نمبر 4، روزہ جیسی عبادت اچھے طریقے سے ادا ہوگی. نمبر 5، اور روزے کو توڑنے والی اور روزے کو مکروہ کرنے والی چیزیں انسان کو معلوم ہو جاتی، تو ان چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا. اور اسی طریقے سے روزے میں جو شریعت نے سہولتیں رکھی ہیں، ان سہولتوں کا معلوم کر لینے سے روزے میں آسانی ہوگی. یہ بھی فائدہ ہے علم حاصل کر رکھنے سے. اور جب روزہ ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے گا تو روزہ ضرور اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جو روزہ مسائل کے بغیر، معلوم کیے بغیر روزہ رکھا جائے گا تو ان روزوں میں اللہ کے پاس مقبول ہونے کی علامتیں کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان سے بچتے ہیں علم حاصل کرنے کی وجہ سے. اور پھر جب علم حاصل کر روزہ رکھا جاتا ہے تو دوسروں کو وہ علم سکھانے کی ایک توفیق ہم کو ملتی ہے. دوسروں کو بولنے آتا، کوئی غلط سمجھے ہیں تو صحیح سمجھانے کی توفیق ملتی ہے. اور نمبر 10، سب سے بڑا فائدہ، اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا پہلا عنوان. اب دوسری بات دیکھیے، روزے سے متعلق کچھ غلط فہمیاں عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ اس سے بچنے کے لیے روزوں کے ضروری مسائل کو معتبر علماء سے، معتبر علم رکھنے والوں سے حاصل کرنا. سنی سنائی باتوں کو سن کر روزوں کو خراب نہیں کرنا. نمبر 2، روزہ لڑکا اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے نہ لڑکے پر روزہ فرض ہے نہ لڑکی پر روزہ فرض ہے. ہاں البتہ بالغ ہونے سے پہلے جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ نفل روزہ شمار کیا جائے گا بچوں کا، اور اس کا ثواب بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ بچے رکھ رہے ہیں تو بچوں ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن اب یہاں پر
بالغ ہونے کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں معلوم کر لینی ہے، وہ آگے آ رہی بتاتا ہوں. اور اسی طریقے سے سحری کے مسائل سے بھی کچھ اپنے گھر میں سحری کے وقت کو اور افطار کے وقت کے ٹائمنگ کو برابر رکھ لینا. ایک کارڈ جو بنایا جاتا ہے علماء اننت پور کے جانب سے، ایک کارڈ بنایا گیا ہے، اس کارڈ کو اپنے گھر میں رکھ لینا اور اپنے گھروں کی گھڑیوں کو صحیح کر لینا. ہمارا مزاج کیسا ہے؟ 5 منٹ آگے، 10 منٹ آگے، ایسا ہم لوگ بنا لیتے ہیں، حالانکہ پہلے سے ہی مائنڈ میں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی گھڑی 5 منٹ آگے ہیں. ایسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا رکھیں گے بسا اوقات کیا ہوگا، روزوں میں روزے خراب ہونے کے امکانات ہے. کبھی وقت ہے سمجھ کر کھا لیے، وقت ہو گیا سمجھ کر روزہ کھول دیے، روزہ نہیں ہوگا. اس لیے ایسے چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. واچ کو برابر، جو کہ اینڈرائڈ فونوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ٹائم چلتا ہے وہ ٹائم معتبر ہے، اس کے حساب سے گھروں کی گھڑیوں کو، ہاتھوں میں رہنے والی گھڑیوں کو صحیح ٹائم رکھ لینا. 1 منٹ پہلے بھی، افطار کے وقت سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی روزہ کھول دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنا پڑے گا. 1 منٹ بعد بھی اگر کسی نے سحری کر لی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنا پڑے گا. اس لیے وقت کو صحیح طریقے سے پہچاننا اور اس کے موافق روزہ رکھنا ضروری ہے. اذان تک کھانا یہ بالکل درست نہیں ہے. اذان تک کھانے کا رواج کم ہو گیا ہے، اب تو ایسا نہیں ہے. اذان تک اگر کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کارڈوں میں جو نمبر دیا جاتا ہے، جو ٹائم دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل 5:09 پر روزے کی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل 5:09 تک کھانا یا 5:09 اپنے فون میں دکھا رہا اس وقت پانی پینا، یہ درست نہیں ہے. 5:09 ہے تو آپ کو 5:07 پر، 5:06 پر، 5:05 پر یا پھر 5 بجے سحری کو ختم کر لینا، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آخری وقت کا مطلب ہمارے لوگ کیا کرتے، دلیل دیتے. کیا اللہ کے نبی بولے نا آخری وقت تک سحری کرنا، افطار جلدی کرنا، یہ غلط فہمی دل میں نہیں رکھنا. اللہ کے نبی کا کہنا کہ سحری آخری وقت تک کرو. بعض لوگ حیدرآباد میں، بنگلور میں، کلکتہ میں، دلی میں رات بھر کاروبار کرتے، 12 بجے 1 بجے سحری کر کو سو جاتے، ڈائریکٹ فجر کو اٹھتے. ایسا نہیں کرنا بولتے ہیں. سو آدمی باقاعدہ تراویح پڑھ کر سو جائے، آخری وقت میں اٹھ کر کھانا کھانے کو آخری وقت بول رہے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آخری وقت بولے تو 5:09 بولے تو 9 منٹ تک کھانا، 5:08 بولے تو 8 بجے پانی پینا. یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے افطار میں بھی وقت 1 منٹ آگے کر یا 2 منٹ آگے کر افطار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نیت کے متعلق، روزے کی نیت کے متعلق بھی بہت غلط فہمیاں. جو نیتیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دعائیں بالکل مشہور ہو گئی ہے. ایک دعا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ایک دعا پڑھتے ہیں. دوسری دعا اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. یہ دونوں دعائیں ایسی ہی ہیں جیسے آپ نے اردو میں کہا کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں یا میں آج روزہ رکھتی ہوں. جیسے اردو میں بولتے ہیں وہ عربی میں بولتے ہیں. یہ دعا نبی سے ثابت نہیں ہے، اس دعا کا پڑھنا سنت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ رات کو سو کر اٹھنا بھی روزے کی نیت ہے. آپ کا سحری میں کھانا بھی روزے کی نیت ہے. وقت ہوتے ہی کھانے کو بند کر دینا بھی یہ بھی روزے کی نیت ہے. اب آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ نیت پڑے تو روزہ شروع ہوتا، وہ نیت نہیں پڑے تو روزہ شروع نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے، جہالت ہے، کم علمی کی علامت ہے. ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ضروری ہے. البتہ افطار کی دعا ثابت ہے، وہ بھی بڑی دعا پڑھتے، بڑی دعا کا اعتبار نہیں ہے. دعا کیا ہے ثابت؟ فضائل اعمال میں شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ اس دعا کو لکھے ہیں. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. اتنی ہی دعا ہے. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا پڑھ لینا. فتقبل منی یہ وغیرہ ایسی کوئی دعائیں منقول نہیں ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا پڑھ لینا. یہ نبی سے ثابت ہے. سحری کی دعا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اسی لیے نیت پڑھنے کو ضروری سمجھنا غلط ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے کاموں کا ارتکاب جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کم از کم مکروہ ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کو معلوم کر لینا.
کم سے کم جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کو معلوم کر لینا. ایسا علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات روزہ ٹوٹ جاتا ہے، معلوم بھی نہیں رہتا. جیسے میں بتایا ابھی آپ لوگوں کو، اذان تک کوئی کھا لیا، روزہ ہے سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا روزہ پورا نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر بسا اوقات روزے کی حالت میں ایسی چیزوں کو کر لیتے ہیں جس سے کفارہ لازم آتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر وضو کر رہے تھے، غسل کر رہے تھے، غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا، آپ کو یاد ہے روزہ، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. رمضان کے بعد قضا رکھیں گے. آپ نے نیت پڑھنے کو ضروری سمجھا، نیت نہیں پڑھے، بھول گئے تھے. فجر کے بعد ارے میں نیت نہیں پڑھی، وہ عربی دعا تھی وہ نہیں پڑھی، اس لیے میرا روزہ شروع نہیں ہوا سمجھ کر کھانا کھا لیے، روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو قضا رکھنا پڑے گا. ایسے ہی جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، جان بوجھ کر کھانا کھا لینا، اس سے کفارہ لازم ہوتا. کفارہ کیا؟ مسلسل 60 روزے رکھنا ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس لیے معلوم کر لینا ان مسائل کو. اسی طریقے سے بعض لوگ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دیتے. فدیہ صدقۃ الفطر ہے. ایک روزے کا فدیہ 150 روپے شمار کیے، 30 روزوں کا فدیہ 4500 روپے. تو ہم لوگ خود فیصلہ کر لیتے، صدقہ ہم لوگ فدیہ دے دیتے، روزہ رکھنے نہیں ہو رہا، روزہ رکھنے نہیں ہو رہا بول کے کیا کرتے؟ فدیہ دینا شروع کر دیتے. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. فدیہ ایسی عورتیں دے سکتی ہیں، ایسے مرد حضرات دے سکتے ہیں جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اب ایک بیمار آدمی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اب وہ آدمی فدیہ دے سکتا، لیکن آدمی پھر صحت مند ہو گیا، اچھا ہو گیا، فدیہ بیکار ہو گیا، پھر روزہ رکھنا پڑے گا. ایسا آدمی، ایسی عورت جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتی، پھر اس کو صحت نہیں مل سکتی، ایسے ہی حالت میں وہ مر جائے گی یا مر جائے گا آگے چل کر، تو ایسا آدمی فدیہ دے سکتا ہے. لیکن بعد میں پھر اس کو صحت مل گئی، بعد میں وہ صحت یاب ہو گیا، فدیہ دے دیا ہو تو بھی ان روزوں کی قضا رکھنا پڑے گا. اب شوگر زیادہ ہے، بیماری ہے، بی پی ہے، ہم لوگ خود فیصلہ کر لیتے. ڈاکٹر بول دیا 6 بار گولیاں کھانا کتے، یہ کرنا کتے، وہ کرنا کتے، ہر 2 گھنٹے میں 1 بار کھانا کتے، 3 گھنٹے میں 1 بار کھانا کتے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے. ہمیں فیصلہ کر لے. غیروں کو کیا معلوم روزے کی فضیلت، غیر ڈاکٹروں کو کیا معلوم روزہ کیا چیز ہے. انہوں بول دیتے یہ گرمی میں روزہ رکھے تو تمہیں مر جاتے، یہ گرمی میں تمہیں روزہ رکھے تو تمہاری جان چلے جاتی. اب اس کے باتیں سن لے کو روزہ چھوڑ دیتے. ادھر ادھر کی مثال نہ کو، میں خود ہمارے ماں باپ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ابا کو پرسوں رمضان شروع ہونے سے پہلے شوگر جب چیک کیے تو 540 تھی. روزانہ ہمارے ابا ڈوز لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، صبح میں بھی شام میں بھی. ان کو کہتے ہیں 520 ہے. روزہ رکھنا شروع کیے، روزہ تو چھوڑتے نہیں، ہر سال روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، ایسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. 520 تھی، 520-540 کے درمیان تھی. روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ، ایسا ہی اس سال بھی رکھے. رکھنے کے بعد پرسوں 10 روزے ہونے کے بعد چیک کیے 320 کو ہے. کتنی ہو گئی؟ 320 ہو گئی. روزہ چھوڑے نہیں، ڈاکٹر بولا نہیں رکھنا، نہیں رکھنا، تمہیں نہیں رکھنا. ہمارے والدہ کی 350 تھی رمضان سے پہلے. جب روزہ رکھنا شروع کیے تو روزہ رکھ کر 10ویں روزے کو چیک کیے تو 250 ہو گئی. تو بتانا یہ ہے کہ آدمی جب ہمت کرے گا، آدمی جب ارادہ کرے گا تو اللہ سہولتیں پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا. ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا ای روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں ہوتا. اللہ روزے میں صحت کو رکھا ہے، اس سے ہم لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اسی طریقے سے روزہ جن چیزوں سے فاسد ہو جاتا، مکروہ ہو جاتا، اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. معمولی چیزوں سے روزہ نہیں چھوڑنا. معمولی سر درد ہے، پیٹ درد ہے، پیر درد ہے، ہاتھ درد ہے، ایسا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے روزے میں غسل کرنا جائز، ناخن کاٹنا جائز، مردوں کے لیے بال کاٹنا جائز. اور اسی طریقے سے جو بھی ہو ایسے کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کاموں کے کرنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ناخن وغیرہ بھی کاٹ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کی گنجائش روزے کی حالت میں ہے. اور روزے میں جو ڈاؤٹ آتا ہے فوری طور پر علماء سے رابطہ کر کر اس کو حل کر لینا. ہم جو سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہ علم نہیں ہے، بلکہ جو صحیح علم علماء بتاتے ہیں وہ صحیح علم ہوتا ہے. جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں وہ صحیح علم ہے، تو اس لیے ان سے معلوم کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے روزہ مقبول کیسے ہوگا؟
ہم جو روزہ رکھتے ہیں ان روزوں کے مقبول ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس کو سمجھیے۔ نمبر 1، روزوں کے مسائل کو سیکھ کر رکھیں گے تو روزہ مقبول ہوگا۔ نمبر 2، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، اخلاص کے لیے رکھا جائے تو روزہ مقبول ہوگا۔ نمبر 3، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو روزہ مقبول ہوگا، اور روزے کے لمحات کو قیمتی بنانا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ روزوں کے لمحات کو قیمتی بنانا، ذکر سے، اذکار سے، وظائف سے، دعاؤں سے، قرآن کی تلاوت سے، ان چیزوں سے روزے میں تزین آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، روزہ بہت عمدہ ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے روزے کو سنوارنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں صرف زبان اور منہ کا، اس سے اللہ کو کوئی ایسے روزے اللہ کو ضرورت نہیں ہے جو صرف زبان کا اور پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے صوم کہتے ہیں زبان اور پیٹ کے روزے کو۔ حضرت مریم علیہ السلام جب لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی تو کہا انی نذرت للرحمن صوما، وہاں صوم کہا ہے۔ صوم کے معنی ہے زبان سے بات نہیں کرنا اور کچھ نہ کھانا۔ اس زمانے میں روزہ رکھے تو بات بھی نہیں کرنا تھا، لیکن ہمارا جو ہے روزہ نہیں ہے، یہ سیام ہے۔ سیام کا مطلب کیا؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم کا روزہ رکھنا روزہ ہے۔ آنکھوں سے بھی روزہ رکھے، کان سے بھی روزہ رکھے، زبان سے بھی روزہ رکھے، ہاتھوں سے بھی روزہ رکھے، پیر سے بھی روزہ رکھے، دل سے بھی روزہ رکھے، دل و دماغ سے بھی روزہ رکھے، برا نہ دیکھے، برا نہ سوچے، برا نہ بولے، برے طرف نہ جائے، برے چیزوں کو نہ پکڑے، برا نہ سوچے، یہ روزہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں اس چیز سے رک جاتے ہیں جو پہلے سے حلال ہے۔ کھانا پہلے سے حلال تھا، روزے میں حرام۔ پینا پہلے سے حلال تھا، روزے میں حرام۔ تو روزے میں ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، لیکن روزے میں ایسی چیزوں سے نہیں رکتے جو پہلے سے حرام ہے۔ جھوٹ بولنا زندگی بھر حرام، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ دھوکہ دینا، گانے سننا، فلم دیکھنا، سیریل دیکھنا، شارٹس دیکھنا، بری چیزیں دیکھنا اور گانے سننا، بری چیزوں کو دیکھنا پہلے سے حرام، روزے کی حالت میں کر رہے ہیں۔ اور غیبت کرنا زندگی بھر حرام ہے، روزے میں غیبت کر رہے ہیں۔ چغل خوری کرنا زندگی بھر حرام ہے، روزے کی حالت میں چغل خوری کر رہے ہیں۔ تو ایسے کاموں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے روزے داروں کو کہتے ہیں ان کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب سمجھیے روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر عاقل پر، بے وقوف پر روزہ نہیں ہے، عقل رکھنے والے پر روزہ ہے، بالغ نابالغ پر نہیں ہے، مسلمان پر ہے، غیروں پر نہیں ہے، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب دیکھیے نابالغ بچے روزے رکھے ہیں، کسی وجہ سے توڑ دیے، ان پر قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزے رکھوانا اچھی چیز ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ بچے توڑ دیے تو وہ بچے قضا بھی نہیں کریں گے اور کفارہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ یا بچی نابالغ ہو، رمضان میں بالغ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے 15ویں روزے کی صبح میں بچہ بالغ ہو گیا یا بچی بالغ ہو گئی، تو 15واں روزے سے اس کے اوپر روزہ قضا ہوگا۔ جب وہ بچی ماہواری سے پاک ہو جائے گی اور وہ بچہ اس دن سے روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اب سے جتنے روزے چھوٹیں گے اس کی قضا لازم ہے۔ جس روزے کے دن بچہ یا بچی بالغ ہوگی اس دن سے وہ روزے پورے اس پر لازم ہوں گے، چھوٹ جائیں گے تو قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں لڑکا جو ہے کم سے کم 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، لڑکی کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، لیکن 12 سال کے بعد لڑکے میں کوئی علامت نہیں پائی گئی، 9 سال میں لڑکے میں بھی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو 15 سال قمری سالوں کے اعتبار سے 15 سال کو لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ سمجھے جائیں گے۔ اب کوئی علامت پائی جائے یا نہ جائے ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا، چھوٹ جائیں گے تو قضا کرنا لازم ہوں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسی طریقے سے روزے کی جو نیت ہے، اس نیت کو کب تک کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھنا ہے۔
روزے کی جو نیت ہے رات سے بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم نے نیت نہیں کیا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نصف النہار عرفی، نصف النہار شرعی، دو طرح۔ اب آپ لوگوں کو نصف النہار شرعی تک نیت کی اجازت ہے۔ یہ مسائل سمجھنا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اگر کسی کو پیش آئیں گے تو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب یہاں فرماتے ہیں کوئی سحری کیے بغیر برابر صبح کی اذان میں بیدار ہوا، بسا اوقات ہوتا ایسا، اٹھے نہیں، سحری کے لیے اٹھے نہیں، ڈائریکٹ اذان کو اٹھتے ہیں، تو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھنا درست ہے، رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، کیا بھی کھائے بغیر روزہ رکھنا درست نہیں بول کو جب پانی پی لیتے، جب کھجور کھا لیتے، جائز نہیں ہے۔ کھائے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن صبح کی اذان میں کیا بھی کھائے بغیر سمجھ کر کیا تو بھی کھا لیا نا، اس سے روزہ نہیں ہوگا، پھر قضا کرنا پڑے گا، اس سے قضا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ان مسائل کو سمجھ لینے کے بعد سحری کی فضیلت کو سمجھنا ہے۔ سحری روزے میں طاقت کے لیے ہے، تاکہ روزے میں کچھ تکلیف نہ ہو، اس لیے ہے، فرض نہیں ہے سحری۔ اسی لیے کوئی آدمی صبح کی نماز میں اٹھا تو اس صورت میں بھی کھائے بغیر سحری رکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ترغیب دی گئی ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، تو اس لیے سحری کرنا ہے، رات میں اٹھ کر کھانا بہتر چیز ہے۔ اب یہاں پر سمجھنا ہے روزے کے اہم اور ضروری مسائل کو سمجھے، یہاں سے ضروری مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر خوشبو سونگھنا، سرما لگانا، تیل لگانا، انجیکشن لگانا، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ انجیکشن ایسا نہ لگائے جس سے روزے میں طاقت آتی ہو، روزے کی قوت کے لیے انجیکشن لگانا جائز نہیں۔ بیماری کے لیے، بخار کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے انجیکشن لگا رہے ہیں جو رگوں میں جاتی ہے، تو ایسا انجیکشن لگانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں، ناک میں، کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ آنکھ میں اور کان میں دوا ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے، ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے منع کیا جاتا، کیوں؟ اس کا اثر حلق میں جانے کے زیادہ امکانات ہے، اس لیے کان میں بھی نہیں ڈالنا، ناک میں بھی نہیں ڈالنا۔ البتہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی، وامٹ ہو گئی، قے ہو گئی، تو خود بخود ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی جان بوجھ کر بہت زیادہ منہ بھر کے قے کر دیا، ہاتھ ڈال کر قے کیا اور زیادہ نکل گئی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور الٹی ہوئی، الٹی ہونے کے بعد غلطی سے الٹی کا کچھ حصہ اندر چلا گیا غلطی سے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر اندر لے لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر پیٹ بھر کر کھا لیا، بھول کر پیٹ بھر کر پانی پی لیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ باقی رہے گا، روزہ رکھنا۔ بھول کر کھا لینے کے بعد روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر پھر کیا تو بھی کھا لیا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ جب یاد آیا فوری طور پر چھوڑ دینا، منہ میں ہے تو بھی تھوک دینا یاد آتے ہی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں مکھی، مچھر، دھواں یا دھول وغیرہ منہ میں چلی گئی تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے روزے کی حالت میں، مسواک کر سکتے ہیں افطار کے وقت میں بھی، صبح میں بھی، پانچوں نمازوں میں بھی، روزے کی حالت میں 4 نمازوں میں بھی افطار مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ روزے دار کی بو مشک سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ معدے کے خالی ہو جانے کی وجہ سے آنے والی بدبو ہے، منہ کی بدبو نہیں۔ جب آدمی کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو اس کی بدبو منہ میں آتی ہے، وہ بدبو اللہ کو پسند ہے، منہ کی بدبو مسواک سے زائل ہوتی ہے، تو اس لیے مسواک کرنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے، ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگ کھانا پکاتے رہتے، عورتیں خاص طور پر رمضان میں بھی پکاتے، رمضان کے علاوہ بھی پکاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ لوگ پکاتے بول کر مردمانے اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں پکائیں گے تو وہ کہاں سے روزہ رکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے مرد حضرات کیسے رہتے بولو، MLA کے جیسا، MP کے جیسا برابر 20 منٹ پہلے اٹھانا نہیں، پہلے نہیں اٹھانا،
نہ روٹیاں بنانے میں ساتھ دیتے نہ سالن بنانے میں ساتھ دیتے. یہاں مردانے بیٹھے ہیں, ان کو بولتا ہوں, تو دیتے نہیں ساتھ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے, نبی کی سنت ہے. ہم لوگ برابر, وہ بھی انہوں آنکھ کو 3-4 بار اٹھانا, اس کے بعد اٹھتے سو ہم لوگ, ایک ہی بار کو اٹھتے نہیں. تو اس لیے عورتوں کا بڑا کردار ہے مردوں کے روزوں کے پیچھے. ہر مرد کے کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ہر مرد کے روزہ رکھنے کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کا پکوان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پکانے کے وقت میں, افطار کے وقت میں غلطی سے آپ لوگ پکانے کے وقت میں نمک چکھنے کی عادت رہتی, تو غلطی سے چکھ دیے روزے کی حالت میں. افطار کے وقت میں کچھ پکا رہے تھے تو ہاتھ میں لے کر چکھ دیے, تو جیسے ہی چکے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فوری طور پر وہ چکی ہوئی چیز کو تھوک دینا, اس سے روزہ باقی رہے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں صبح کیے, مرد ہو یا عورت ہو, غسل کی حاجت تھی, صبح میں اٹھے, اب غسل کریں گے تو وقت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں صرف وضو کر لینا اور سحری کر لینا, سحری کے بعد غسل کر لینا. ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کی جا سکتی ہے. ناپاک ہے سمجھ کر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. جن کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے وہ غسل کر سکتے ہیں. غسل کرنے کا وقت نہیں ہے تو وضو کر کر سحری کر لینا, اور سحری کے بعد غسل سے فارغ ہو کر فجر کی نماز پڑھ لینا. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون آیا تو ان مسوڑوں سے آیا ہوا خون تھوک دینا. اگر نگل لیے اس میں تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, دونوں برابر ہے یا پھر خون زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے, اس چیز کو کھا لینا کیسا ہے؟ بہت کم مقدار میں ہے, اس چیز کا اندر چلے جانے سے معلوم بھی ہوتا نہیں وہ چیز اندر گئی, تو اتنی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اچھا معلوم ہوتا ہے چیز اندر لیتے سو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا جائز نہیں. انہیلر کو استعمال کریں گے, دم والے وہ جو مشین آتی ہے وہ استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس سے دھواں اندر جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. وکس, جنڈو بام وغیرہ جسم کو لگا سکتے ہیں, اس سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, روزہ پورا ہو جائے گا. اسی طریقے سے کن چیزوں سے, اچھا ایک بات سمجھ لینا چاہیے, کن چیزوں سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. روزہ چھوڑنے کی اجازت کب کب ہے؟ سفر ہے, تقریباً 77 کلومیٹر کا سفر ہے, بہت مشکل ہے, جانے آنے میں پریشانی ہوتی اور دقت ہوتی, تو ایسا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بہت زیادہ بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. حاملہ عورت اگر روزہ رکھے گی تو پیٹ میں رہنے والے بچے کو پریشانی ہوگی, تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یہ تمام عورتیں جو روزہ چھوڑی ہیں بعد میں قضا کرنا لازم ہے, قضا نہیں کریں گے تو بڑا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے جن کو بھی ماہواری شروع ہو جاتی ہے, روزے کی حالت میں جب ماہواری شروع ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا, وہ روزہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد وہ عورت کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے, لیکن روزے داروں کے سامنے کھلے طور پر سب کے سامنے کھانا درست نہیں ہے. اب جیسے ہی ایام پورے ہو جائیں گے ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے. جیسے ہی وہ ایام پورے ہو جائیں گے ان کی قضا کرنا لازم ہے. اسی طریقے سے ایک عورت ہے روزے کے درمیان میں پاک ہو گئی, اس کے پورے ایام ختم ہو گئے ہیں, اب وہ پاک ہو گئی تو اب وہ روزہ تو اس کا پورا نہیں ہوگا, لیکن اس وقت سے لے کر افطار تک کھائے پیے بغیر رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. رمضان کے احترام میں جو عورت ماہواری سے پاک ہو گئی اب وہ مکلف سمجھی جائے گی شریعت میں. اس وجہ سے ایسی عورتیں جو رمضان کے درمیان روزے میں پاک ہو جاتی ہیں وہ افطار تک کھائے پیے بغیر رہے. وہ عورتیں جن کی ماہواری درمیان روزے میں شروع ہو جاتی ہے وہ کھا پی سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کھلے طور پر سب کے سامنے نہ کھائے. اسی طریقے سے جو روزے اس میں چھوٹ جاتے ہیں اس کی قضا لازم ہے, رکھنا ہے, نمازوں کی قضا نہیں ہے. اور جو عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہو گئی, اب جو میں بتایا یہ روزے کے درمیان پاک ہونے والی,
جو عورت بھی صبح صادق سے پہلے پاک ہو جاتی ہے اس کو سحری کر کر روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کی بھی قضا لازم ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت ماہواری کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ لی ہے، ماہواری کو روکنے کے لیے تاکہ روزے پورے ہو جائے، روزے میرے نہ چھوٹے، رمضان میں ہی پورے روزہ رکھتے، ایسے تو لینا نہیں چاہیے. اگر کوئی لے لیے ہیں جیسے حج اور عمرے کو جانے والے کرتے ہیں تو ایسا رمضان میں اگر کوئی ایسا ٹیبلٹ لیے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں ایسی عورت کو پاک سمجھا جائے گا، وہ روزے نہیں چھوڑ سکتی، وہ روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک عورت کی عادت ماہواری کی 6 دن کے ہیں، 6 دن تک وہ عورت کو ہر مہینہ ماہواری ہوتی ہے. اب کیا ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں 6 دن کے بعد بھی اس کو اور ماہواری آگے بڑھی ہے، مثال کے طور پر 7 دن 8 دن ایسے اور بھی اس کو بڑھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت 10 دن تک انتظار کرے گی. 10 دن کے بعد بھی اگر اس کو ماہواری لاحق ہے اور خون جاری ہے تو 6 دن تک ہی اس کی عادت جو پہلے مہینوں میں تھی وہی 6 دن اس کے ناپاکی کے شمار کیے جائیں گے. ان 6 روزوں کی بھی وہ قضا کرے گی. اس کے بعد جو 10 دن تک جو 4 روزے ہیں ان کی بھی وہ قضا کرے گی. اس کے بعد 10 دن کے بعد بھی اگر خون جاری ہے تب بھی وہ روزہ رکھے گی. اس کو استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا، اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے روزے کی جو قضا اور کفارہ ہے، بلا عذر روزہ نہ رکھنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دیے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے، صرف قضا کریں گے. اسی طریقے سے بلا عذر کوئی روزہ توڑ دیے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیے، قضا کے ساتھ کفارہ لازم آئے گا. اسی طریقے سے روزہ توڑنے والا عاقل ہو، بالغ ہو. نابالغ بچے روزہ توڑیں گے تو نہ قضا ہے نہ ان کے اوپر کفارہ ہے. اسی طریقے سے کفارہ لازم ہونے کے لیے ماہ رمضان کا ادا روزہ ہو. قضا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیے تو بھی اس میں کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایسی چیزوں کو کھا کر روزہ توڑے جو خاص طور پر کھائی جاتی ہو، پی جاتی ہو، جبھی اس میں قضا لازم ہوگی، ورنہ کفارہ بھی نہیں، صرف قضا لازم ہوگی. اسی طریقے سے جو قضا روزے چھوٹ جاتے ہیں ان قضا روزوں کی جلدی سے جلدی قضا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر اس میں تاخیر، دیکھیے رمضان کے بعد لگاتار پے در پے رکھنا لازم نہیں ہے اور اگلے رمضان سے پہلے رکھنا بھی لازم نہیں ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی رکھنا بہت ضروری، کیونکہ موت کا کوئی یقین نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اسی لیے فوری طور پر قضا کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، بہت ضروری مسئلہ ہے. اسی طریقے سے کفارہ جب لازم ہو جاتا ہے تو کفارے کے لیے کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنا چاہیے. جب اسی لیے اب کفارہ کب لازم ہوگا وہ باتیں بتا دیا. اگر کسی پر کفارہ لازم ہو گیا تو 60 روزے مسلسل رکھنا. درمیان میں ڈیلیوری ہو کر نفاس کے ایام آ گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ 60 روزے رکھنا. اگر ان 60 روزوں کے درمیان میں ایام حیض آتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو عذر شمار کیا جائے گا، پھر دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اس کی کیا ہے، 60 لوگوں کو صدقہ فطر کے برابر کھانا کھلانا، ایک ہی آدمی کو 60 دن تک، ایک ہی دن میں 60 لوگوں کو، دونوں جائز ہے. ایک ہی آدمی کو 60 دن کا ایک ہی دن میں دینا یہ درست نہیں ہے. تو یہ ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو کچھ شک و شبہ ہو یا کچھ اشکال ہو تو آپ مجلس کے آخر میں سوال کر سکتے ہیں، ان کو حل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.